الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 9۔ فرمان باری تعالی ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم، اے ایمان والو کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں تم غفلت کا شکار نہ ہو جانا، کہیں تمہیں ڈانپ نہ دے کیا چیز؟ اموالکم ولا اولادکم، تمہارے اموال، تمہاری مال و دولت، تمہاری دنیا کی زندگی، ولا اولادکم، اور تمہاری اولاد یعنی بیوی بچے، تمہارے گھر والے۔ دیکھو اے ایمان والو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری دنیا کی زندگی یعنی تمہارا کاروبار، تمہارا معاش، تمہاری مال و دولت اور تمہارے بیوی بچے، تمہاری اولاد اور تمہارے دولت، یعنی یہ پوری دنیا کی زندگی مراد ہے، جس کے اندر انسان کے گھر والے بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اور انسان کے روپے پیسے، اس کے مال و دولت، اس کا نظام معاش بھی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری مال و دولت اور تمہارے بیوی بچے جو ہیں، تمہاری اولاد، یہ کیا کر دیں؟ تمہیں ڈانپ نہ دے کس چیز سے؟ ان ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ لے۔ دھیان رکھنا، ہوشیار رہنا کہ کہیں تمہاری مال و دولت اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دے، اللہ کے ذکر سے تم پیچھے نہ ہٹ جاؤ، غافل نہ ہو جاؤ، تمہیں غفلت کے اندر مبتلا نہ کر دے کہ تم اللہ کا ذکر کم کرنے لگ جاؤ، تم اللہ کے ذکر کے اندر سست ہو جاؤ، سستی آ جائے، کمی کوتاہی آ جائے۔ ایسا نہ کرنا، اس چیز سے بچے رہنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کر لیا، یعنی جس کی مال و دولت نے اور جس کی اولاد نے اس کو اللہ کے ذکر سے روک دیا، اللہ کا ذکر وہ زیادہ نہیں کر سکا، سست ہو گیا، اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی کامیابی کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ اور پھر تم خسارے کا شکار ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر ہمارے لیے کیا نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی دنیا کی زندگی یا اولاد، یعنی ہمارے جو کچھ بھی یہ دنیا کی زندگی ہے، بیوی بچے، ذمہ داریاں، مصروفیات، کام کاج، یہ ہمارا معاش کا نظام، یہ نظام حیات، زندگی کا نظام، ہماری روزمرہ کی روٹین، یہ ہمیں اللہ کے ذکر سے روک نہ دے، یعنی ہماری مصروفیات کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ اللہ کا ذکر کم کریں، یہ مطلب مراد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی مصروفیات کی وجہ سے کہ وقت نہیں ملتا، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کام بہت ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر یہ معاملہ خسارہ اٹھانے والا ہے، پھر تمہیں آخرت کا خسارہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا متنبع رہو کہ اگر تمہیں وقت نہیں ملتا اللہ کے ذکر کے لیے تو انتہائی خطرناک یہ بات ہے، تمہیں اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ ان ذکر اللہ، اور مفسرین یہاں کہتے ہیں کہ ان ذکر اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو لفظی ترجمہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے، یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے۔ تو اب یہاں دو معنی میں پتہ چلے، ایک نماز اور ایک اللہ کا ذکر، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارا یہ آج کے ترغیب و ترہیب کے حوالے سے موضوع ہے وہ یہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کریں میری یاد کے لیے، کہ نماز میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ آیت ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری مصروفیات تمہیں، تمہارے کام کاج تمہیں نماز سے، اور کون سی نماز؟ اچھی والی نماز، اللہ کے ذکر والی نماز، اس سے تمہیں روک نہ دے، اس سے تمہیں سست نہ کر دے، غافل نہ ہو جاؤ۔ یعنی اگر نماز ادا بھی کر لیتے ہو تو ایسی نماز نہیں، جیسے آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہماری نماز کیسے ہے؟ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے، نماز کے اندر سکون نہیں ہے، جلد بازی ہے، عجلت ہے۔ تو یہ عجلت، یہ جلد بازی، یہ نماز کے لیے یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ نماز ہماری اچھی نہیں ہوگی، نماز ہماری بیکار ہو جائے گی اس سے۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ سکون ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے زیادہ ہماری نماز اچھی ہوگی، کم اللہ کا ذکر کریں گے نماز اتنی ہماری نماز سے یعنی اچھائی یا کوالٹی نکلتی جائے گی۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ آئے گا کوالٹی میں اضافہ ہوگا، اور جتنا اللہ کا ذکر کم ہوگا وہ کوالٹی کے اندر کمی آتی رہے گی۔ اگر ہم جیسے چائے پی رہے ہیں تو چائے کے اندر مٹھاس اگر گڑ ڈالتے ہیں
تو اگر گڑ زیادہ ڈالیں گے تو چائے میٹھی ہوگی، کم ڈالیں گے تو پھیکی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے اتنی ہماری نماز میٹھی ہوگی، اچھی ہوگی، مزیدار ہوگی، زیادہ اچھا لگے گا، زیادہ ہمیں اس کا فائدہ حاصل ہوگا، زیادہ اجر و ثواب ملے گا. اور جتنا اللہ کا ذکر کم ہوتا جائے گا اتنا ہماری نماز کے اندر اچھائی یا کوالٹی، مٹھاس نکلتی جائے گی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ذکر سے یعنی نماز سے تمہیں غافل نہ کر دے. اور نماز بھی ہم نے کون سی ادا کرنی ہے؟ اچھی والی نماز، یا زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر والی نماز. سورہ ہجر کی آخری 2 آیتیں ہیں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، کہ پس آپ اپنے رب کی پاکیزگی بیان کیجئے حمد کے ساتھ. اپنے رب کی پاکیزگی، پاکیزگی بیان کرنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. پاکیزگی بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے. فسبح، پس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کی کہ اللہ پاک ہے، ہر خوف سے پاک، ہر برائی سے، ہر نقص سے، ہر اندیشے سے پاک. تو اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے. تو یہ اللہ کی تسبیح ہے. بحمدی، حمد کے ساتھ، کلمہ حمد کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی حمد، تعریف اور پاکیزگی، یہ سب مراد ہے کہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر بیان کرنا ہے. کس کا؟ اپنے رب کا. ربی کا، فسبح بحمد ربی کا، تو پس آپ اپنے رب کے لیے حمد، تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد کیجئے، اس کی شکر ادا کیجئے، اس کی تعریف کیجئے. وکم من الساجدین، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جائیے، جو بار بار سجدے کرتے ہیں. ایک نماز کے بعد دوسری نماز، فرض کے بعد سنتیں، سنتوں کے بعد نوافل، جو بار بار سجدے کر رہے ہیں، بار بار رکوع کر رہے ہیں، بار بار سجدے کر رہے ہیں. رکوع سجدے کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں. سبحان ربی العظیم، یہ معنی مراد ہے. ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سجدے کی تسبیح. تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے. اور اس کی ہم کب اب یہ عمل کرتے ہیں؟ رکوع اور سجدے کے اندر. تو ایمان والوں کیا کرو؟ فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، کہ اپنے رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہو، شکر کرتے رہو، تعریف کے ساتھ حمد و ثنا کرو، یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، وکم من الساجدین، اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. یعنی بار بار سجدے کرو، اچھے اچھے لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے سجدے، اور بار بار فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر سنتیں، پھر نوافل، پھر اشراق، پھر اوابین، صلاۃ الضحیٰ، تہجد، وطر، بار بار سجدے کرو، بار بار رکوع کرو. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، کہ رکوع سجدے کرتے رہو. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اپنے ملتے دم تک اچھی طریقے سے اچھی والی نماز ادا کرتے رہو، سکون والی نماز. سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، فسبح بسم ربک العظیم، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی. فسبح باسم ربک، اپنے رب کے نام کی، اور وہ رب جو عظیم ہے، عظمت والے رب، اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح بیان کرتے رہیے. فسبح بسم ربک العظیم، اور یہ حکم ہے، امر کا صیغہ ہے نا. فسبح، پچھلی جو آیت سورہ ہجر کی آیت نمبر 98 وہ بھی یہی تھی، فسبح بحمد ربک وکم من الساجدین، وہاں بھی امر تھا. یہ امر کا جملہ تھا، آرڈر، یعنی اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے. تو یہ آیت بھی یہی ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے پروردگار کی جو عظمت والا ہے اس کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. تو اللہ کا یہ حکم ہے، اور یہ حکم کی تعمیل کب ہوگی؟ یہ حکم کی تعمیل اس وقت ہوگی جب ہم رکوع کے اندر جائیں گے اور پڑھیں گے سبحان ربی العظیم. یہ اس کی تفسیر ہے. سورہ واقعہ آیت نمبر 74. تفسیر کیا ہے اس آیت کی؟ فسبح بسم ربک العظیم، کہ رکوع میں جاؤ اور رکوع کے اندر جا کے بار بار کثرت سے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایک مزہ آ جائے، لطف آ جائے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے، اس کا ذکر کرتے ہوئے. آج تو ہم مشکل سے 3 دفعہ بھی، پتہ نہیں اتنی اسپیڈ سے، اتنی جلدی جو ہے نا وہ ادا کر لیتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، مزہ ہی نہیں آتا، یعنی گویا نماز کے اندر. تو آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں کس طرح ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے آگے رکوع میں. یہ تو ایک بہت اسپیشل مقام ہے، ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آج ہمیں موقع ملے کہ بھائی فلاں بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، تو کیسے خوش ہو کر جائیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. لوگ بادشاہوں کے آگے جھکتے ہیں. تو ایک دنیاوی بادشاہ ہے، کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ روپے پیسے بس.
وہ رب رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار، وہ شہنشاہ ہے، اس رب کے دربار میں موجود ہو، رکوع میں موجود، پھر بھی اتنی توفیق نہیں کہ مشکل سے 3 دفعہ پتہ نہیں کس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی رکوع میں ہو تو ذرا لمبا رکوع کر لو، بار بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، ایک محبت کے ساتھ، ایک محبت ہونی چاہیے، بہت مزہ آنا چاہیے، سبحان ربی العظیم، لمبا رکوع۔ تو یہ ہے فسبح بسم ربک العظیم۔ اس کے بعد ایک آیت ہے سورہ اعلیٰ، اما کے سپارے میں سورۃ الاعلیٰ۔ پہلی آیت کیا ہے سورہ اعلیٰ کی؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ بھی امر کا جو ہے نا وہ جملہ ہے، آرڈر کے ساتھ، صیغہ امر ہے۔ سبح اسم کہ نام کی تسبیح بیان کرو، کس کے؟ ربک الاعلیٰ، جو تمہارا رب اعلیٰ ہے، سب سے بلند، آسمانوں سے بھی اوپر، اپنے عرش پر، جو اپنے بلند عظیم الشان، جو بلندی والا رب ہے، اس کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، یہ حکم ہے۔ حکم کی تعمیل یہ ہوگی کہ سجدے میں جاؤ سبحان ربی الاعلیٰ، کثرت کے ساتھ، بار 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 سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ایک محبت کے ساتھ، ایک لطف کے ساتھ، مزہ آ رہا ہو نماز کے اندر، سجدے کے اندر تو انسان کو بہت زیادہ مزہ آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ان 2 آیتوں کا جو ہے نا یہ اس کی مفہوم ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 74 74 اور سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 1، فسبح بسم ربک العظیم سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس کا یہ حکم ہے، حکم کی تعمیل ہوگی رکوع و سجدے کے اندر، ہم یہ تسبیحات پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ۔ نماز کے اندر ہمیں بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 103، فرمان باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز ادا کر چکو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، فاذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کیا ہوتا ہے آج ہم سلام پھیر کے فوراً اٹھ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ نماز کے دوران بھی ہمیں وہی اپنے کام یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کام ہے، فلاں کام ہے، فلاں سے ملنا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، بس سلام پھیرا اور فوراً اٹھ گئے۔ نہیں، سلام پھیر کے بیٹھے رہو۔ یہ اذکار بعد الصلاح کا وقت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں نا، اس کے اندر بہت خیر و برکتیں ہیں، بہت اجر و ثواب ہے، دنیا آخرت کی تمام بلائیاں ہیں اس کے اندر۔ اب بیٹھے ہوئے سلام پھیر لیا، اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نے نماز کو مکمل کر لیا، سلام پھیر دیا، اب تم بیٹھے اللہ کو ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 کی گنتی پوری کرو۔ اور اس سے پہلے توحید کے اذکار ہیں، پھر آیت الکرسی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ قریب 8 کے قریب ذکر ہیں، یہ اذکار بعد الصلاح۔ پھر اس کے اندر دعائیں بھی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد فرما، تیری میں بہت اچھی والی تیری عبادت کروں، بہت اچھی والی نماز ادا کروں، ذکر والی نماز۔ اللہم اعنی علی ذکرک، اے اللہ توفیق دے، مدد فرما تیرا ذکر کرنے پہ، اچھا والا ذکر کرنے پہ، وہ شکر کا، تیرا اچھا والا یعنی اچھی شکر ادا کرنا، اچھے طریقے سے تیرا میں شکر ادا کروں، مجھے توفیق عطا فرما، میری مدد کا، میں اچھے طریقے سے تیرا شکر ادا کروں، تیری بہت اچھے طریقے سے میں عبادت کروں، نماز ادا کروں میں۔ تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کا ذکر کا وقت ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 103 حکم دیا ہے، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اور آپ لوگوں کو ایک بات ذرا غور و فکر کریں، یہ آیت نازل پتہ ہے کب ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ جنگ کے احکامات کے دوران جب صلاۃ الخوف ادا کی جاتی ہے نا، کہ دشمن سامنے ہے، تلواریں چل رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، یہاں سے نیزے آ رہے ہیں، یہاں سے جو ہے نا تیر آ رہے ہیں، یہاں سے تلواروں کے گاؤ، تلواروں کے وار آ رہے ہیں، دشمن سامنے ہے، حملہ کرنا ہے، حملے سے بچنا ہے، باقاعدہ جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ لڑائی کے دوران اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، لڑائی کے دوران بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ صلاۃ الخوف ہے، اس کی بہت الگ الگ شکلیں صورتیں موجود ہیں۔ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت بھی ہو جاتی ہے، بلکہ 1 رکعت بھی ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ ادا کریں، کچھ دفاع کریں، پھر جنہوں نے ادا کر لی وہ آگے چلے جائیں، جو دفاع کر رہے تھے وہ واپس آ جائیں، وہ 1 رکعت ادا کر لیں۔ بہت الگ الگ اس کی صورتیں ہیں، جو انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے جب اللہ کی توفیق سے ہمارا موضوع شروع ہوگا احکام و مسائل کا، تو وہاں ایک وقت پہ انشاءاللہ اس نماز کا بھی ذکر آئے گا، صلاۃ الخوف۔ تو یہاں بات
نصیحت یہ ہے کہ اللہ نے صلاۃ الخوف کے موقع پہ بھی ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، جنگ کے میدان میں بھی. اور یہ کیا حکم دیا کہ اس وقت بھی سلام پھیرنے کے بعد، یہ نہیں اب تو جنگ ہو رہی ہے نا، ابھی تو جہاد ہے، بس ہم جو ہے نا وہ جہاد کریں گے. نہیں، جہاد کے دوران بھی تم نے تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کا ذکر. نماز کے بعد کے اذکار، یہ جہاد کے بعد بھی کیا حکم دیا؟ فذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو قیامن، قیام کی حالت میں، یعنی کھڑے ہوئے. دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے، کھڑے ہوئے ہو، تم اللہ کا ذکر کرو. وقعودن، بیٹھے ہوئے، بیٹھے بھی اللہ کا ذکر کرو. وعلی جنوبکم، اور اگر تم لیٹے ہوئے ہو، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو. اور یہاں ایک اور جو ہے نا وہ مسئلہ خاص ہوتا ہے، بیماری کا مسئلہ، بڑھاپے کا مسئلہ، کہ اگر تم بڑھاپے کی حالت میں ہو، کمزوری ہے، اگر بیماری ہے، تب بیٹھے ہوئے نماز ادا کر سکتے ہو. پھر اللہ کا ذکر لازم کرنا، وہ بھی بیٹھے ہوئے کر سکتے ہو. حتیٰ کہ تم ہاسپٹل کے اندر ہو، ہاسپٹلائزڈ ہو، تمہاری سرجری ہوئی ہے، کوئی بیماری ہے، تم اٹھ نہیں سکتے، لیٹے ہوئے نماز ادا کرو، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو. نماز بھی ادا کرنی ہے، نماز کے بعد کے اذکار بھی کرنے ہیں. تو لہٰذا تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، کام کاج کرتے ہوئے بھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، بچے آگے اسکول سے، اور خواتین جو ہے نا وہ بچوں کو کھانا دینا، جلدی سے فرض ادا کر لیا، بچے آگے بھوک بھوک چلا رہے ہیں، تو آپ پہلے ان بچوں کو کھانا دیں، بچوں کو کھانا کھلائیں، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے. لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو. کام کاج کرتے کرتے بھی خواتین جو ہے نا وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں. مرد حضرات کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، وہ اپنے کام کاج کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. گاڑی چلاتے ہوئے، فیکٹری کے اندر یا آفس کے اندر کوئی بھی انسان کام کر رہا ہے تو مرد حضرات بھی کام کاج کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. جہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس آیت کے اندر کہ جنگ کے میدان میں دشمن سے لڑتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو جب تم نماز کو مکمل کر چلو، ہر حالت میں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اور اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، کام کاج کرتے ہوئے، اور جنگ و جدل کرتے ہوئے، قتال لڑائی کرتے ہوئے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم اطمینان حاصل کر لو، جب جنگ ختم ہو جائے، پھر اچھے طریقے سے معروف کے مطابق، یعنی جو سنت طریقہ ہے، تم نماز کو قائم کرو. إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، اور جان لو کہ نماز تو مومنوں کے اوپر اول وقت میں فرض ہے. نماز مومنوں کے اوپر اپنے اول وقت میں ہی فرض ہے. نماز کو اپنے وقت سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ عذر ہو سکتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو ایک معمول نہیں بنانا چاہیے. تو بہرحال ہمیں یہ نصیحتیں حاصل ہوئی ان آیات بینات، آیت کریمہ سے، کہ ہمیں نماز کے اندر کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ہمیں اچھے طریقے سے نماز کی ادائیگی کرنی ہے. نماز کے اندر اللہ کے ذکر سے ہم غافل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.